Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 12th subject history, and we are in theme 9th or chapter 9th, that is the Kings and Chronicles. The Kings and the Chronicles. Today we will discuss its second subheading, that is the production of Chronicles. Chronicles کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بادشاہوں کے دوران اسپیشلی مغل پیریڈ میں کرونیکلز کا کیا رول رہا ہے. کرونیکلز کس طرح مغل ایمپررس نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں کس طرح اپنی جو فائنڈنگس جو ایڈمنسٹریشن اور کورٹ اور ایمپرر جو اپنے علاقے کے جو بھی حالات تھے کس طرح قلم بند کیے اور ہاؤ دے ویر دا ہینڈی آر دا مینuscripts. تو اس طرح ان کرونیکلز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. فرسٹ آف آل دا پروڈکشن آف کرونیکلز 1526 to 1707 provides us with the information on the Mughals and their empire. This is the period the Mughals rule starts from Babur up to the death of Aurangzeb Alamgir, because from 1526 when Babur occupied Punjab first after Kabul and he entered into Indian continent or Indian territory or the state, تب سے لے کر 1526 سے لے کر 1707 تک جو کرونیکلز انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں. کرونیکلز کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے اس مغل ایریا کی مغل ایرا کی مغل پیریڈ کی اس پہ بات کریں گے. اینڈ ڈفرینٹ رولرس کے بعد جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کرونیکلز جو انہوں نے مرتب کیے تھے. دی آتھرس آف مغل کرونیکلز وائر انویریبل courtiers. یعنی اگر ہم مغل ایمپررس کی بات کریں گے تو جو ان کی جو کرونیکلز تھے دے ویر انویریبل, دے ویر ناٹ چینجنگ, دے ویر always written by the court poets, they were written by the scholars, historians and the well-read persons. Those were the authors of these chronicles. And also the courtiers played the role in writing the chronicles. The histories they wrote focused on events centered on the rule, his family, the court and the nobles, wars and administrative arrangements. یعنی جو کرونیکلز جو لکھے جاتے تھے انفارمیشن اور دا سورس آف انفارمیشن جو تھی دیٹ واز اور دا ہسٹری جو لکھی جاتی تھی ان کا جو فوکس تھا مین فوکس جو تھا یہ ان پہ جو زیادہ کنسرن تھا دیٹ واز دا فرسٹ آف آل دا رولر, بادشاہ کے متعلق, ایمپرر کے متعلق, رولر کے متعلق, ہز فیملی, اس کے جو خاندان جو تھا اس کا جو پریوار جو تھا اس کے متعلق جو انفارمیشن پرووائڈ ہوا کرتی تھی وہ کنسرن ہوا کرتا تھا. دیٹ واز دا پوائنٹ آف فوکس, دیٹ واز دا مین فوکس. دا کورٹ تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں گے تو اس کا جو عدل کیسا تھا, اس کا کورٹ کیسا تھا, کورٹیورس کیسے تھے, ہاؤ دے پروسیڈنگس ویر آرگنائزڈ اینڈ ویر proceedings were during the period in courts and the nobles, ان کے جو امرا, the wars, جنگ و جدل and the administrative arrangements. Then regarding the administration and the arrangements regarding of administration. یعنی those were the focuses of the chronicles. اس طرح آپ سمجھے ہوں گے کہ مین فوکس جو تھا وہ پہلے بادشاہ کے متعلق, اس کی فیملی کے متعلق, اس کے کورٹ اور نوبلز کے متعلق, وارز اور ایڈمنسٹریشن کے متعلق. دس واز دا مین کنسرن آف دا کرونیکلز.
Now, the titles of the chronicles suggested that, in the eyes of their authors, the history of the empire and the court was synonymous with that of the emperor. यानी क्रॉनिकल्स जो उनका जो आथर्स के हवाले से हिस्ट्री जो एम्पायर की थी, तो उनके नज़रों में ज़्यादातर जो थे दैट इन द आइज़ ऑफ देयर आथर्स द हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर, यानी जो उसका जुरिसडिक्शन था एम्पायर का, उसका जो एरिया जो था, एंड कोर्ट वाज सिनोनिमस विद दैट ऑफ द एम्परर, यानी मेन फोकस जो था वो बादशाह के इर्द गिर्द घूमता था, उसके एरिया में क्या कुछ हो रहा था, ये मेन फोकस जो था, इसी से ज़्यादातर कंसर्न जो था क्रॉनिकल्स का. सम ऑफ द क्रॉनिकल्स आर अकबरनामा, द स्टोरी ऑफ अकबर was written in Persian by Abul Fazl. Shah Jahanama, story of Shah Jahan, जो औरंगज़ेब के बाप थे बल्कि जहांगीर के बेटे थे, एंड आलमगीर नामा, द आलमगीर नामा वाज द कंसर्न और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर के मुतलिक जो थी, दैट वाज नोन एज द आलमगीर नामा, द स्टोरी ऑफ आलमगीर, ए टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर औरंगज़ेब का जो टाइटल जो था उसका, दैट वाज द आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर. ये 3 क्रॉनिकल्स के हवाले से स्टोरीज जो थी ये पर्शियन में थी, लिखे गए थे. इसमें अकबरनामा है, शाहजहां नामा है, एंड जो आलमगीर नामा है. अब्दुल हमीद लाहौरी इज़ द ऑथर ऑफ बादशाह नामा, यानी जो बादशाह नामा लिखा गया था उसके जो ऑथर थे अब्दुल हमीद लाहौरी, विच इज़ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 3 वॉल्यूम्स और दफ्तर्स ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स ईच. यानी अगर हम बादशाह नामा की बात करेंगे जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, तो वो 3 वॉल्यूम्स पे, जिन्हें दफ्तर भी कहा करते थे, 3 वॉल्यूम्स पे थी ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स, जो जिसमें कम से कम जो 10 साल जो उसमें लगे हैं, 10 साल में वो कंप्लीट हुआ है, 10 साल की वो फोकस है उस पर, यानी 10 साल को कवर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन उनकी. तो ल्यूनर ईयर्स मीन्स जो कमरी साल थे. एडिटेड वर्जन्स ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड बाय एशियटिक सोसाइटी इन 19th सेंचुरी. अब जो 19वीं सदी में जो उनको दोबारा एडिट करने के बाद, मुरतब करने के बाद पब्लिश किया गया, दैट वाज टास्क स्टार्टेड बाय द एशियटिक सोसाइटी इन 19th सेंचुरी. एशियटिक सोसाइटी ने अकबरनामा और बादशाहनामा को रिपब्लिश किया और पब्लिश किया 19वीं सदी में. नाउ वी हैव इसी सब हेडिंग में एक और है द यूज़ ऑफ पर्शियन, कि अगर वो टर्किश लोग थे, वो चगताई लोग थे, वो उज़्बेक लोग थे, पर्शियन कहाँ से बीच में आ गया. एज द मुगल्स वर चगताई टर्क्स by origin, Turkish was their mother tongue. Their first ruler Babur wrote poetry and his memories in this language. अगर हम पर्शियन की बात करेंगे, पर्शियन तो ईरान से आया है, तो ये लोग हैं ये उज़्बेकिस्तान से आए हैं, ये अफ़गानिस्तान से होकर हिंदुस्तान आए हैं. तो पर्शियन बीच में कहाँ से आ गया, पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बन गई, स्टेट लैंग्वेज कैसे बन गई, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज कैसे बन गई. तो व्हाट वाज द यूज़ ऑफ पर्शियन, हाउ टर्किश लैंग्वेज वाज, हाउ टर्किश लैंग्वेज आफ्टर दैट टर्किश लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज टेकन द प्लेस ऑफ टर्किश लैंग्वेज. तो अगर जो पर्शियन लैंग्वेज फारसी जो उसने कैसे टर्किश लैंग्वेज की जगह ले ली.
ٹرکش جو تھا مغلز بیسیکلی وائر دا چغتائیز، یہ ہم آگے بھی اس میں دہرائیں گے. بٹ ان مغل کوڈ کرانیکلز وائر ریٹن ان پرشین. اگر ہم بات کریں گے تو مغل کوٹس میں جو کرانیکلز جو تھے وہ پرشین میں لکھا گئے تھے. لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ مغلز بیسیکلی وائر دا چغتائی ٹرکس. چغتائی واز دیئر مدر ٹنگ. ہینس بابر روٹ بابر نامہ in Turkish language. Humayun had a good knowledge of Persian, but during the rule of Akbar, Persian became an important language, an important state language, and the language of administration. یعنی جو چغتائی ٹرکس جو تھے یہ بابر کے زمانے میں ٹرکشی لینگویج تھی. بابر نامہ جو تھا وہ ٹرکش لینگویج ہی میں لکھا گیا تھا. تو بعد میں ہمایوں بھی ٹرکش لینگویج کا اچھا خاصا استعمال کرتا تھا، لیکن ہمایوں کی وساطت سے پرشین کی شروعات ہوئی. لیکن اس زینت پہ، اس کلائمیکس پہ پرشین نہیں پہنچا جو اکبر کے زمانے میں پہنچا ہے. اب ہم پرشین لینگویج کے بارے میں یہ جانیں گے کہ پرشین کس طرح وہ شہرت اور ایڈمنسٹریشن میں جگہ کیسے حاصل کرنے میں کامیاب رہا. کہ اس میں اٹ واز اکبر ہو کانشیسلی سیٹ آؤٹ ٹو میک پرشین دا لیڈنگ لینگویج آف دا مغل کوٹ. یعنی یہ صحرا، یہ کریڈٹ جو ہے اکبر ہی کو جاتا ہے کہ اس نے پرشین کو ایک اسٹیٹ لینگویج، ایک ایڈمنسٹریٹو لینگویج اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ مغل کوڈ کی لینگویج جو ہے وہ مقام حاصل کرنے میں پرشین کامیاب ہوا ود دا کنسنٹ آف ود دا رائل پرمیشن آف اکبر. پرشین واز ایویلیویٹڈ ٹو اے لینگویج آف empire, conferring power and prestige of those who had command of it. It was spoken by the king, the royal households, and the elite and at court. یعنی اگر ہم پرشین کی بات کریں گے، پرشین جو تھا دیٹ واز کنسیڈرڈ ڈیورنگ دا اکبرز رول 1556 to 1605. Persian was a state language because Akbar was motivated by Indian, Iranian, and Central Asian migrants who wanted to seek their position in Mughal court. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ پرشین کس طرح اسٹیٹ لینگویج میں تبدیل ہوا، تو جو ان کے ساتھ مغلز کے ساتھ، بابر کے ساتھ جو ایران سے اور سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے تھے جو ہندوستان پہنچے ہیں، انہوں نے بابر کے زمانے سے ہی شروعات کی تھی، لیکن وہ اکبر کے زمانے میں کامیاب ہوئے پرشین کو وہ مقام دلوانے میں، پرشین کو اسٹیٹ لینگویج اور اسٹیٹ لینگویج بنانے میں، تاکہ وہ اپنی جگہ مغل کورٹ میں پرمنٹ بنائیں. اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ جو انہوں نے موٹیویٹ کیا، جو ایران سے اور ایشیا سے جو مائیگرنٹس ان کے ساتھ تھے، انہوں نے مغل رولرس کو موٹیویٹ کیا ٹو سیک دیئر پوزیشن ان دا مغل کورٹ. نمبر 1. نمبر 2, پرشین واز کنسیڈرڈ ایز دا سمبل آف پاور اینڈ پریسٹیج. پرشین جو محسوس کیا جاتا تھا، تصور کیا جاتا تھا، مان لیا جاتا تھا کہ یہ وہ لینگویج ہے جو پاور اینڈ پریسٹیج کی نشانی ہے. اگر پاور کی نشانی اور پریسٹیج کی نشانی ہے، دیٹ واز دا پرشین لینگویج. آلسو دس لینگویج واز سپوکن بائی دا کنگز، دا رائل ہاؤس ہولڈس، نوبلز اینڈ دا ایلیٹ کلاس. یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پرشین لینگویج جو دہرانے والے جو لینگویج جو تھی وہ بادشاہوں کی لینگویج تھی، رائل ہاؤس ہولڈس کی لینگویج تھی، کیونکہ وہ جو استعمال کرتے تھے لوگ اپنے آپ میں فخر سمجھتے تھے کہ جب بادشاہ یہ لینگویج استعمال کرتا ہے کہ تو مجھے بھی یہ لینگویج، تاکہ میں بھی کم از کم ایک رائل لینگویج سمجھنے میں، جاننے میں، پڑھنے میں کامیاب ہو سکوں. پرشین واز اے لینگویج آف ایڈمنسٹریشن آلسو. یعنی پرشین جو آہستہ آہستہ اکبر کے زمانے سے ہی یہ ایک ایڈمنسٹریٹو لینگویج بن گئی. جو بھی ڈرافٹس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو بھی
ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو تھے وہ پرشین ہی لینگویج میں وہ نکلتے تھے، لہٰذا یہ پرشین واز دا لینگویج آف ایڈمنسٹریشن. Persian became Indianized by absorbing local idioms. A new language, Urdu, sprang from the interaction of Persian with Hindi. یعنی پرشین آہستہ آہستہ اس نے باقی جو لوکل لینگویجز میں جو ایڈیمز تھے، جو لوکل لینگویج میں جو ٹرمز تھے، انہوں نے پرشین نے ان ٹرمز کو ایبزارب کیا اور ایک نئی لینگویج ڈیولپ ہوئی، ایک نئی لینگویج نے جنم لیا. دیٹ واز نون ایز دا اردو اسپرنگ فرام دا انٹریکشن آف پرشین ود ہندوی. ہندوی اور پرشین لینگویج کے استعمال سے ایک نئی لینگویج نے جنم لیا. دیٹ واز نون ایز دا اردو. دا ٹرانسلیشن آف ویریس books were done, like Babur's memories were translated from Turkish into the Persian Babarnama. The Mahabharata was translated as the Razmnama, book of wars. تو پھر آہستہ آہستہ جو بابرنامہ کے بعد آہستہ آہستہ جو مہابھارتا کا ٹرانسلیشن بھی رزم نامہ کے نام پہ ہوا. That was the role of Persian during the rule of Akbar and the Mughals. Thank you.